اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ اے ناظرین، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہر مصیبت ارضی و سماوی سے اللہ آپ کو بچائے۔ اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ اللہ تمام اہالیان پاکستان کو خوش رکھے۔ گزارش ہے، آج 19 دسمبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 0346 66 30 859 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ ویسے ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ آپ مجھ سے کسی نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور اس کے ظہور اور اس کی مدت، اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کب پیدا ہوئے، کب ظہور فرمائے گے، کتنی زندگی کی عمر کے بعد ظہور فرمائے گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کچھ نہ کچھ مختصر طور پر میں یہ آدرو قرآن بھی بیان کر چکا ہوں، مگر اس کے باوجود پھر انٹرنیٹ پر یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق قرآن سے کچھ بیان کریں۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی قرآن سے بیان کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جو بیان ریکارڈ کرتا ہوں یہ کدھر جاتا ہے۔ میں تو ہر مولوی کی طرف بھیجتا ہوں، پھر اس کے بعد مطالبہ آ جاتا ہے۔ سامعین، ناظرین، خدا کے لیے یہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں ثواب ہوگا کہ اسے شیئر کیا کریں تاکہ مولویوں تک بھی پہنچے، ہر ایک تک یہ پیغام جو اللہ کا ہے یہ پہنچے، اور اس کا آپ کو بھی اجر عظیم عطا ہوگا، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ تو اس کا فائدہ آپ حشر کے روز دیکھیں گے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو مہربانی کر کے میرے اس خطبات کو آگے شیئر کیا کرو۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں واحد میں شخص ہوں جو میں کہتا ہوں کہ صرف قرآن ہے، اور قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرما دیا ہے، 1:9 اللہ نے فرما دیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے وہ کتاب اتاری ہے رسول تجھ پر کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور خوشخبری بھی ہے فرما بردار لوگوں کے لیے۔ تو ہر چیز کا اس کے بیان ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ہر چیز کا بیان ہے، مولوی کو کیوں کوئی بات نہیں ملتی؟ مولوی اپنے انداز سے کہتا ہے۔ مولوی سے یہ پوچھیں کہ شیطان کی عمر تقریباً 20,000 سال ہو چکا ہے جب یہ پیدا ہوا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے 6,000 سال پہلے۔ اب 14,000 سال تو حضرت آدم کو ہونے والے ہیں، تو کیا شیطان ابھی موجود ہے؟ مولوی کہا ہاں وہ ابھی موجود ہے۔ اس کی 20,000 سال عمر ابلیس کی، یہ مولوی تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اگر ہم کہیں کہ قصص الانبیاء میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2,200 سال لکھی گئی ہے، ویسے قرآن مجید یہ ضرور فرماتا ہے کہ وہ 950 برس تو اپنی قوم میں تبلیغ ہی کرتے رہے، پھر اس کے بعد سیلاب آیا، پھر سیلاب کے بعد بھی کچھ زندہ رہے، یعنی 1000 سال تو کم از کم قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے، 1011 سال حضرت نوح کی عمر۔ تو مولوی سے کہیں یہ سچ ہے، وہ کہے گا ہاں بالکل سچ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اگر مولوی سے کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2057 سال ہو چکے پیدا ہوئے، کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ تو مولوی کہا ہاں وہ ابھی زندہ ہے۔
پھر مولوی سے کہیں دجال کے بارے کیا ہے، وہ کہے گا وہ تو صفا برما کی پہاڑیوں میں زنجیروں سے جکڑا پڑا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ اور اگر کہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا جو وہ یہ میں نہیں مانتا، وہ پیدا ہوئے تو کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں، مولوی یہ نہیں سوچتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں چھپے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے مہدی علیہ السلام کیوں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ مولوی یہ کیا ہوتا ہوگا، شیخ الحدیث، علامہ، پتہ نہیں کتنے بڑے القاب ہوتے ہیں۔ یہ بھائی میرے بھائیوں، میرے ان پڑھ بھائیوں، مولوی کچھ نہیں جانتا۔ مولوی اگر قرآن جانتا ہوتا تو یہ کتابوں کی طرف کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اسے قرآن سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، یہ قرآن سے کچھ نہیں جان سکتا، اس لیے کتابوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو جو اس کا عقیدہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، جو یہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث اس نے بنا رکھی ہے اپنے مطلب کی، ان کو کہتا ہے یہ سکا ہے۔ اور جو حدیث کوئی سکا بھی ہو، اگر اس کے نظریے کے مطابق نہ ہو تو مولوی کہہ دیتا ہے یہ ضعیف ہے۔ اور آپ جو ہمارے جو ان پڑھ بھائی ہیں، میں ان پڑھ ان کو کہتا ہوں جو دین اسلام کا اتنا علم نہیں جانتے، ویسے چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کی تعلیم بڑھیا ہے، میں ان کے بارے ان پڑھ ان کو کہہ رہا ہوں جو دین اسلام کا اتنا زیادہ علم نہیں جانتے، بس وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانتے ہیں۔ تو وہ جب مولوی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں سبحان اللہ کہتے رہو، یہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم نے ان سے کوئی یومیہ رقم لے رکھے ہے مولوی سے کہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہو؟ دیکھتے رہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے، روایتیں، جو کوئی مولوی کہتا رہے۔ اور تو چوار سے چلی میں بخار سے چلا، تب بھی کہا سبحان اللہ۔ اور بھائی خدا کے لیے جب تک مولوی قرآن نہ پڑھے ایسے سبحان اللہ بھی نہ کہو، اور مولوی کہو بھائی قرآن پڑھ، جو ثابت کرنا چاہتا ہے قرآن سے کر۔ یہ قرآن اللہ نے فضول نازل نہیں کیا، مولوی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ روز حشر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا روز حشر رسول کریم قرآن مجید ہاتھ میں لے کر فرمائے گا قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، او میرے رب یہ جو میری قوم اب آ چکی ہے میدان حشر میں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ ایسے اٹھائے پھرتے ہیں، شبینہ تو پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مگر قرآن مجید سے کچھ ہدایت حاصل نہیں کرتے، نہ حکمت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ میں اپنے بھائیوں کے مطالبے پر دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، اس کی وجود، اس کے آنے کے متعلق اللہ نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ یہ صورت ہے قرآن مجید کی، اس کو سورۃ طارق کہتے ہیں، اس کو سورۃ طارق کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اور مجھے قسم ہے آسمان کی، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے آسمان۔ مولوی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخر اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے۔ اب میں ایک ایک بات کی وضاحت کرتا رہوں تو مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں گے، میں مصیبت میں آ گیا ہوں کہ مولوی تو ہر بات کو چھپانے کا ماہر ہے، ظاہر کرنے کا ماہر نہیں ہے۔ بس سمائے مقصد اللہ کا یہ ہے، میں نے جو کائنات خلق ہے، مجھے اپنی کائنات کی قسم ہے۔ بس سمائے، مجھے آسمان کی قسم، بس طارق ہے، مجھے اس راہبر کی، سردار کے راہبر کی، طارق کہتے ہیں راستہ لینے والے کو، طریق کہتے ہیں رستے کو۔ یہ مولوی کیا کہیں، بس طارق ہے، مجھے اس راہبر کی قسم ہے، وما ادراک، اور تو نہیں جانتا، مت طارق، وہ راہبر کون ہے۔ میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں، اب میرے سامعین ناظرین آپ بھی مولوی سے پوچھیں، اور جسے رسول نہیں جانتا وہ کوئی اور راہبر ہے۔ یہ راہبر رسول نہیں ہے، اگر رسول کا راہبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہے وہ، مگر اللہ فرما رہا ہے وما ادراک، تو جانتا بھی نہیں ہے وہ۔ اب جب آیت اٹھی پھر تو رسول نے جان لیا، میرا مطلب ہے پہلے رسول نہ جانتا تھا۔ والسماء والطارق، مجھے قسم ہے آسمان کی، مجھے قسم ہے اس راہبر کی، وما ادراک، اور تو نہیں جانتا، مت طارق، وہ راہبر کون ہے، النجم ثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ روشن ستارے کا مطلب یہ انسانوں کو اگر ستارے سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ چاند و سورج اور 12 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے حضرت یعقوب نے یہی مراد لیا کہ وہ تیرے بھائی
تیرے محتاج ہوں گے، اور تجھے اللہ تعالیٰ عزت بخشے گا، اور یعقوب اور اسحاق و ابراہیم کا وارث بنائے گا، اور تجھے حکومت ملے گی، اور یہ تیرے بھائی تیرے محتاج ہوں گے۔ تو یہ تعبیر بتائی، جو 11 ستارے حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ تو انسان کو ستاروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، یہ علم متشابہات جاننے والا جانتا ہے۔ میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انکشافات بالآیات المتشابہات، یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات، اور امام مہدی جب ظہور ہوں گے اس وقت کے حالات، اور جب ظہور ہو کر جو کچھ وہ عمل فرمائیں گے اس وقت کے حالات، وہ اعمال، اور جو کچھ نتیجہ رزلٹ ہوگا اس کا وہ سارا بیان کیا گیا ہے۔ خروج دجال، دجال کی جنگ، عراق پر ایٹمی حملے کا بیان، یہ اور اس کے بعد خروج یاجوج و ماجوج اور رجت، یہ سب کچھ قرآن مجید، تورات اور انجیل اور رسول کریم کی آیات متشابہات، اور قرآن مجید کی آیات متشابہات اور انجیل کی آیات متشابہات سے یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور تورات کی آیات بھی لی گئی ہیں بائبل مقدس سے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے انکشافات بالآیات المتشابہات۔ مجھ سے 0315 60 96 711 پر رابطہ کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں، اور اس کتاب کی کل قیمت 200 روپے ہے، مگر افسوس کہ ماشاءاللہ رجسٹری پر 250 روپے لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام حالات تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور اگر مکمل حالات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب خرید لیں۔ ویسے آج میں کچھ بیان کر رہا ہوں، میں تو یہاں تو مختصر بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، مجھے قسم ہے آسمان کی یعنی کائنات کی، مجھے قسم ہے اس راہبر کی۔ وما ادراک ما الطارق، نجم ثاقب، اے رسول تو کیا جانتا ہے وہ راہبر کون ہے؟ وہ تو ایک روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور وہ ہر نفس پر نگران ہے، ہر ذات یعنی جتنے انسان ہیں، جتنے زندہ مخلوق ہے زمین میں، وہ ہر نفس پر نگران ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بارے اللہ مختصر الفاظ میں فرما رہا ہے کہ میری زمین پر جتنی مخلوق ہوگی وہ سب کا نگران ہوگا، اسے بغیر حکومت کے کوئی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ تو یہ مختصر قرآن مجید میں بہت اجمال ہے، یہ اجمالی طور پر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے۔ اب میں اس کی زیادہ تشریح کیا کروں؟ اب امام آئے گا کب؟ یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور جب سورج وہ سیاہ ہو جائے گا۔ سورج سیاہ نہیں ہوگا، اگر سورج سیاہ ہو جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زمین پر اندھیری رات ہو جائے گی۔ بھائی سورج سیاہ نہیں ہوگا، سیاہ ہونے کا مقصد یہ ہے جب شمسی دنیا، وہ لوگ جن کا سال شمسی ہے، جب وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ نے، یہ متشابہات میں ہیں، یہ آیات متشابہات میں ہیں۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے بارے ہے، مولوی صاحب کا جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج سیاہ ہو جائے گا، یعنی یہ شمسی دنیا جن کا سال سورج کے مطابق چلتا ہے، جیسے کہ انگریزی سال ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہے شمسی سال۔ اور اسی طرح ہندی سال مطلب چیت، وساکھ، جیٹھ، ساون، بھادو، اسوج مطلب کاتک، یہ جو ہندی مہینے ہیں یہ بھی شمسی سال ہے۔ اور اسی طرح ایرانی سال، ہر قوم کے شمسی سال ہیں، مگر مسلمانوں کا سال ہجری ہے، یہ سن ہجری، یہ قمری سال ہے، قمری یہ چاند پر چلتا ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ جو ہے یہ سال جو ہے یہ چاند پر چلتا ہے، اور یہ سال چھوٹا ہوتا ہے۔ شمسی سال جو 365 دن، کئی گھنٹے اور سیکنڈوں کا ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب شمسی دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ اس کے معنی یوں کریں گے وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، جب ستارے میلے ہو جائیں گے۔ ستارے کیسے میلے ہوتے ہیں؟ وہاں گرد و غبار تو نہیں پہنچتا، بھائی میلے ہونے کا مقصد یہ، اور یہ بعض مولوی حضرات ترجمہ کرتے ہیں جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اس کے معنی جھڑ پڑنا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اردو میں پڑھا ہوگا کہ اس کے دل میں کدورت ہے، کدورت میل کو کہتے ہیں۔ تو یہ پانی مقدر ہو گیا، یعنی اس میں پانی میں کوئی شخص
وہ کھڑے ہوئے پانی میں اگر کوئی پاؤں پھیر تو گردہ اوپر مٹی آ جاتی ہے، پانی میں مل جاتی ہے تو وہ گرد آلود ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ پانی مقدر ہو گیا۔ یہ قدورت کے معنی، مقدر کے معنی میلا ہونا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے میلے ہو جائیں گے۔ یہ میلے کس طرح ہوتے ہیں؟ جب میرے بھائی یہ بجلی کے آنے کی قرآن میں پیش گوئی ہے۔ جب آپ رات کو ذرا بلب روشن کریں، پھر ستاروں کی طرف نگاہ کریں، آپ کو ستارے نظر نہیں آئیں گے، یا بہت چھوٹے ٹمٹماتے نظر آئیں گے، کیونکہ بجلی کی روشنی سے ستارے نظر نہیں آ سکتے۔ تو ستارے میلے ہو گئے، وہ چھپ گئے۔ یہ بجلی کی پیش گوئی ہے۔ جب بجلی جلائی جاتی ہے، روشن کی جاتی ہے، اس وقت ستارے نظر نہیں آتے، یا بہت چھوٹے معمولی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، مطلب یہ ہے کہ جب عیسائی دنیا اور یہودی دنیا اور دیگر غیر مسلم دنیا گمراہ ہو جائے گی، اور جب بجلی آ جائے گی، اس کی روشنی ستارے میلے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اب پہاڑوں سے بڑے بڑے ٹرالر پتھر کے بھر کر ادھر ادھر لے جائے جا رہے ہیں، ان سے سیمنٹ بھی تیار ہو رہا ہے، چونا بھی تیار ہو رہا ہے، اور ان پتھروں سے سڑکیں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ تو پہاڑ چل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پہاڑ وہ ختم ہو جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ پہاڑ اوپر تو بہت چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹتا ہے، جبکہ نیچے سہارا نہیں رہتا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابھن اونٹلی چھوٹی پھرے گی، یعنی اب کیونکہ عرب کے دور میں، رسول کریم کے دور میں عرب والے اونٹ رکھتے تھے، اس وقت بار برداری کا ذریعہ فقط اونٹ تھے، اور اونٹ ہی تجارت کا ذریعہ تھے۔ اونٹوں پر مال سامان لاد کر یمن کی طرف چلے جاتے، شام چلے جاتے، یعنی بیرون ملک تجارت اونٹوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب چونکہ گاڑیاں آ گئی ہیں، ٹرک آ گئے ہیں، بسیں آ گئے ہیں، ریل گاڑیاں آ گئی ہیں، تو اب اونٹوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب کسی کے گھر میں کسی کے پاس گابھن اونٹنی بھی ہوگی، اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اونٹوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو اللہ یہی پیش گوئی فرما رہے ہیں، جب غیر مسلم دنیا جن کا سال شمسی ہے وہ گمراہ ہو جائے گی۔ گمراہ ہونے کا مطلب پہلے راہ راست پر نہ تھے، یہ سیاسی طور پر گمراہ ہوگی، گمراہ ہو کر حملہ کریں گے، جنگیں کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ گمراہ ہوں گے، جب ستارے میلے نظر آئیں گے، اور جب وہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب گابھن ڈانچنی اونٹنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع ہو جائیں گے۔ وحشی درندوں کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، یہ بھیڑیے، یہ گیدڑ، یہ شیر، یہ لگڑ بگڑ، ریچھ، یہ ایک مقام پر جمع نہ ہوں گے۔ کون ان کی جمع کرے گا؟ کون ان کو جمع کرے گا؟ کون مقام مقرر کرے گا؟ کون ان درندوں کا چیئرمین بنے گا؟ ان وحشی درندوں سے مراد وہ قاتل لوگ ہیں جو مذہبی اور لسانی تنظیمیں بنا کر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو وحوش کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب یہ وحشی درندے جمع ہو جائیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جلائے جائیں، سلگائے جائیں۔ آپ سوچیں گے سمندر کیسے سلگایا جاتا ہے؟ وہ میرا بھائی پانی کا تجزیہ کر کے آکسیجن ہائیڈروجن کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس سے شعلہ پیدا کیا جاتا ہے، جیسے سے لوہے کی چادریں کاٹی جاتی ہیں۔ تو جب ہائیڈروجن اور آکسیجن سے وہ شعلہ جل رہا ہو، اور انجینئر لوگ لوہے کی چادریں، لوہے کا کام کرنے والے لوہے کی چادریں کاٹ رہے ہوں، تو آپ دیکھا کرو وہ پانی جل رہا ہے، پانی کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگائے جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کی تزویج ہو، یعنی مردوں کی تزویج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد کی دوسرے مرد سے شادی ہوگی، یہ نہیں بھائی۔ وہ بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انجمنیں بن جائیں، یونینیں بن جائیں۔ جب ایک یونین بن جاتی ہے، ہر یونین کا ہر رکن اپنے صدر کا وہ ایک قسم کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو مردوں کی تزویج کہا گیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ رجت کا حال ہے، یعنی کہ رجت میں ہر دفن اس کو جو بے گناہ قتل ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اور قاتل کو بھی اٹھایا جائے گا، اور مقتول سے پوچھا جائے گا تجھے اس نے کس جرم میں مارا. تو وہ مقتول کہے گا مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھے کیوں مارا ہے. تو اس وقت اس قاتل کو پھر سزا دی جائے گی، پھر مار کر دفن کر دیا جائے گا، پھر روز حشر عذاب عظیم ہوگا. تو یہ میں نے جو کچھ کہا ہے، مولوی اس کی بات تو نہیں مانے گا. مولوی نہ مانے، میرے پاس انجیل بھی ہے. اب میں کچھ انجیل کے بیانات پڑھتا ہوں، تھوڑا سا انجیل بھی سن لیں. تو اب میں یہاں پر مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ یہاں پر بیان نہیں ہو سکتا. ویسے حدیثوں میں بہت کچھ ہے، اور چونکہ سارا کچھ حالات میں ایسا کیسے بیان کروں. تو یہ بیان ہے. پھر یہ انجیل مکاشفہ عارف یوحنا، تو باب نمبر 12 سے شروع کر رہا ہوں. اب مکاشفہ عارف یوحنا انجیل آپ دیکھیں، نیا عہد نامہ مکاشفہ عارف یوحنا باب نمبر 12. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت. اب مولوی کیا کہے گا؟ مولوی کہے گا انجیل تو منسوخ ہو چکا ہے. او مولوی، انجیل منسوخ تو وہ ہوگی جس میں خبریں واضح طور پر، یہ متشابہات ہے. یہ نہ وہ یہودی جانتے ہیں اور نہ یہ عیسائی جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، تو بھی نہیں جانتا. یہ مولوی حق چھپانے کے سوا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب یہ انکار کرے گا، اور اپنے وہ جو اس کے ہیں نا پٹھو، ان کو مطمئن کرے انجیل تبدیل ہو جائے، انجیل پر کوئی یقین ہے. اور بھائی یہ خبریں متشابہات میں تیرا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، ان کو کوئی نہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں ویسے خبریں، مجھے سمجھ کر دکھاؤ، نہیں سمجھ سکتے. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، وہ 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. اب مولوی صاحب سمجھو تم اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ متشابہات ہیں، جب سمجھ کوئی نہیں، جب عیسائی بھی نہیں سمجھ سکتے، یہی انجیل لے کر چلے جاؤ نا یہ کسی عیسائی کے پاس، اور باب نمبر 12 کھول کر اسے کو پڑھے اور اسے کو سمجھائے. خود عیسائی نہیں سمجھ سکتے. جب تو نہیں سمجھ سکتا اپنے قرآن مجید کی آیات متشابہات کو، مولوی کو اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن میں آیات متشابہات کون سی ہیں، مقنونات کون سی ہیں. یہ متشابہات، مولوی اپنے قرآن کی متشابہات اتنا بھی نہیں معلوم کر سکتا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو اللہ نے متشابہات میں بیان کیا ہے. یہ سب کو بھئی نہ سمجھتا ہے. ویسے شیخ القرآن بن بیٹھا. خدا کا غضب، یہ حق کو چھپاتے ہیں. بھئی دیکھیں ناظرین، خدا کے لیے میں آپ کے لیے تشریح کر رہا ہوں، اگر منگوائے تو میری کتاب منگوا سکتے ہیں، انکشافات بالآیات المتشابہات. پھر مولوی کو میری کتاب کا رد لکھے، اتنی جرأت ہے، بڑے علامہ بن گئے خواہ بخواہ. یہ حق چھپانے والی بات ہے. رسول کریم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء آئیں گے، ان کے گزر جانے تک میرے دین کو زوال نہ ہوگا. یہ 4 پر ٹھہر جاتے ہیں، اور 5واں دن کا معاویہ چھٹا یزید ہو جاتا ہے. ان کو کہو کہ 12 گن کر تو سنائیں، کون سے 12 ہیں؟ ویسے عوام نے مولوی کو سر پر چڑھا رکھا ہے. تو یہ اب انکار کرے گا مولوی. اب ہر شخص کی اپنی مرضی ہے جو کسی بات پر تسلیم کرے. تو میں اس کے معنی کر رہا ہوں. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا. یہ عارف یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے، یوں سمجھو عیسائیوں کے امام ہے جیسا ہمارے 12 امام ہیں. یہ نبی نہیں ہے عارف یوحنا. اور جسے میں یوحنا کہہ رہا ہوں اسے عربی زبان میں یحییٰ کہتے ہیں. یہ یحییٰ علیہ السلام نبی نہیں، وہ یحییٰ علیہ السلام تو نبی تھا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ حضرت زکریا کا بیٹا تھا. اور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری. تو اسے عارف یوحنا کہتے. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان. اب نیچے زمین پر بیٹھ کر ایسے آسمان پر دیکھتا ہے، جو اس کو نظر آتے ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہے. آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی. تو میرے بھائیوں سامعین، خدا کے واسطے آپ سوچیں، کیا آپ سورج کا لباس آپ پہن سکتے ہیں؟ سورج کو اوڑھ سکتے ہیں اپنے اوپر؟
اور جب یہ کروڑوں میل اونچا ہے تو زمین پر جلا رہا ہے، آپ پر جب آئے گا آپ بچ جائیں گے۔ اور بھائی سورج کا لباس، یہ آیات متشابہات میں اس کی تعبیر کرتا ہوں۔ ایک اور نظر آئی جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ قوم نظر آئی جو جہاں جہاں سورج چمکتا ہے، جہاں دھوپ پڑتی ہے زمین پر، وہاں وہاں وہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ ایک قوم نظر آئی جو جہاں جہاں سورج چمکتا ہے وہاں وہ قوم پھیلی ہوئی تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی باقی عالم اسلام اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ وہ عالم اسلام میں ایک عزت والی سر بلند قوم تھی، اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھ پر غصہ نہ کرنا، یہ میں انجیل بیان کر رہا ہوں۔ عارف یوحنا مکاشفہ عارف یوحنا کا باب نمبر 12 آپ ذرا دیکھ لیں، آپ اس کی تعویل کریں، اگر میں غلط کروں تعویل کریں آپ، میں تمہیں روکتا تو نہیں ہوں۔ اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی وہ پورے عالم اسلام میں چاند، میں نے کہا کہ سورج سے مراد غیر مسلم دنیا ہے جن کا سال شمسی ہے، اور چاند سے مراد یہ اسلامی دنیا ہے، مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا سال قمری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی قوم تھی، اسلام میں ایک سر بلند قوم تھی، یعنی عزت والی قوم تھی، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، اور 12 اس کے امام تھے، یعنی 12 اس کے سر کا تاج تھے، یعنی 12 اس کے سردار تھے، اس کے امام تھے۔ تو وہ حاملہ تھی، یعنی وہ اس امید میں تھی کہ امام آئے گا، اور وہ درد ذہ میں چلاتی تھی، یعنی وہ امام کے ظہور کے لیے یا پیدا ہونے کی دعائیں مانگتی تھی وہ قوم، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، یعنی وہ اس انتظار میں تھی کہ وہ بچہ پیدا ہو۔ پھر ایک اور نشان، بس یہاں پر اتنا ہے، اور پھر میں ذرا تھوڑا سا آگے پڑھتا ہوں، میں اس کو ذرا مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اور پھر وہ آخر وہ بچہ جنی اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، یعنی وہ لڑکا جنی جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ یہ لوہے کا آسا کی تشبیہ یہ ہے کہ اس کی حکومت نہ جمہوری ہوگی، نہ اس کا نظام شورائی ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہوگا، اور وہ شخصی حکومت ہوگی، اپنے ڈنڈے سے حکومت کرے گا، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، مشورہ نہیں لے گا، لوہے کے آسا سے، کیونکہ لوہا ٹوٹتا نہیں ہے۔ سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا، یعنی وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں دے دیا گیا، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، یعنی وہ قوم ہجرت کر گئی، کیونکہ اس قوم پر ظلم ہوتے تھے، تو تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یعنی وہ عورت، وہ قوم ہجرت کر گئی، بیابان کو بھاگ گئی، یعنی ہجرت کر گئی جہاں اللہ نے اس کے لیے جگہ مقرر کی تھی، تاکہ 1260 دن تک وہ قوم بڑھتی رہے، پھلتی رہے، پھولتی رہے۔ اور پھر یہ 1260 دن جو انجیل میں اللہ نے فرمایا ہے، اگر اللہ آپ کو قوت دے تو ذرا قرآن دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ 1260 ہزار سال ہے، یہ 1260 سال ہیں، 1260 دن جسے اللہ نے فرمایا، یہ 1260 سال ہیں، یعنی 1260 سال۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے 15 شعبان، جب مولوی صاحب تم عید مناتے ہو، پہلے تو یہ سنی شیعہ سب لوگ عید مناتے تھے، اب مولوی کو پتہ چلا ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے، شیعہ تو اس لیے عید مناتے ہیں، وہ بہت لوگوں کو روک رہا، خبردار عید مت مناؤ، یہ کوئی عید نہیں ہے۔ مولوی سے پوچھے اگر یہ عید نہیں ہے تو تجھے کیا نقصان پہنچتا ہے، کیا تیرے گھر سے خرچ ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ امام مہدی پیدا ہو تو شیعہ کا امام، ہم کیوں عید بنائیں؟ نہیں جی، ابو حنیفہ پیدا ہو تو آپ پھر تو عید بنایا کرو۔
یہ 4 اماموں کو کس نے امام بنایا ہے؟ تم نے خود امام ٹھہرا لیے اور ان کو ان کی بات مان لیا گیا تمہارے یہ نبی کے بعد تمہارے اور نبی ہیں، ان کے فقہ 4 ہیں، مختلف فقہ ہے، مگر امام تم سب کو 4 کو مانتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اگر فقہ الگ ہے تو ان کو امام نہیں مانتے، ورنہ 5 کہہ دیتے۔ یہی نشانی ہے آل محمد کی دشمنی کی۔ تو پھر جو ہے وہ 15 شعبان 255 ہجری کو حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے، تقریباً 5 یا 6 سال کی عمر تک وہ امامت بھی کرتے رہے، یعنی اپنے والد کی زندگی میں فیض امامت ہوئے، اور والد کی وفات کے بعد اس سال کے 2 سال تک امامت کی، پھر سردابہ سلیمان راہ کے مقام پر غائب ہو گئے۔ ابھی تک وہ غار میں نہیں ہیں۔ مولوی کہا کہاں ہے تمہارا امام؟ غار میں۔ میں مولوی سے کہا تو اپنے ماموں دجال کو لے آ، ہم امام کو لے آئیں گے، ایسے بکواس مت کرنا۔ میں بہت سے بے غیرت لوگ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کو انٹرنیٹ پر گالیاں دیتے ہیں، بے غیرت انسان، جاہل ترین، وہ لعین ہیں، وہ ولد الحرام ہیں جو امام مہدی علیہ السلام گالیاں دیتے ہیں۔ امام معصوم ہے، یہ آل رسول ہے، امام حسن عسکری کا بیٹا ہے، 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کی طرح ابھی زندہ ہے، اور حضرت عیسیٰ اور ایک ساتھ یہ آئیں گے۔ تو پہلے دجال کو لے آؤ مولوی صاحب، تم اپنے دجال کو لے آؤ، ہم اپنے امام کو لے آئیں گے۔ تمہارا دجال ابھی صفا مروا کے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ہم امام کو لے آئیں۔ ہمارا امام غار میں نہیں، ہمارا امام دنیا میں ہے، اور ہمارا امام سیاست میں حصہ بھی لے رہا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے مین جان میں اللہ ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت اسباب کے تحت کام کرتا ہے۔ اور جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ تو انہیں سورۃ کہف میں پڑھا ہے کہ وہ چلے تو اس نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک کشتی کو نیزہ مارا، اسے توڑ دیا ایسے، اور پھر ایک دیوار کو سنبھال دیا۔ وہ خضر کام کر رہا تھا نا، نکمہ تو نہیں تھا۔ جیسے خضر کام کر رہا ایسے حضرت عیسیٰ کام کر رہے ہیں، ایسے حضرت مہدی علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ یہ تو نے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو بچھا لیا، کیا آسمان پر کوئی وہاں پر گندم کھیتی ہوتی ہے؟ وہاں ہوٹل ہے، وہاں بیٹھا ہے، سب دنیا پر ہے۔ حضرت خضر بھی دنیا پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر ہے، حضرت مہدی علیہ السلام دنیا پر ہے۔ جب حکم خدا ہوگا اعلان فرمائیں گے۔ تو یہ ہے مہدی علیہ السلام کے متعلق میں نے کچھ بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مزید اگر مزید مکمل یہ ہاں مہدی علیہ السلام سے پہلے میں ایک عرض کروں کہ ایک مختصر عرض کروں کہ رسول کریم نے، اب میں زبانی طور پر بغیر قرآن پڑھے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں قرآن پڑھتا رہوں تو وہ بہت وقت لگے گا پھر اس کی تشریح میں۔ یہ اقوام متحدہ کا ذکر تو ہے قرآن میں، مولوی کو نہیں مل سکتا۔ کب ملے مولوی کو؟ یہ تو ویسے شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن تو ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے بھی علامہ ہے۔ اور لوگوں تم نے کس چیز پر مولوی سے اعتبار کیا ہے؟ جب یہ بخاری کی طرف دوڑتا ہے تو قرآن کا پتہ نہیں چلتا، اسے قرآن کا پابند کرو مولوی کو تو اس کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے، یہ اقوام متحدہ، برطانیہ اور امریکہ، ان تینوں کو ملا کر رسول کریم نے انہیں دجال کہا ہے، مسیح الدجال۔ یہ حدیثوں کا مطالعہ مولوی صاحب حدیث صاحب خود آپ کریں، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ ان کو دجال کہا ہے رسول کریم نے، بیان اقوام متحدہ کا قرآن میں ہے، مگر میں آیات پڑھنا پھر تشریح میں بہت وقت لگ جائے گا۔ اور یہ خارج ہو، یہ نکلیں گے، دنیا کی فوجیں نکلیں گی، یہ عراق پر بھی حملہ کریں گے، اس کو تحت ناش کرتے ہوئے یہ مدینہ احد پہاڑ پر پہنچیں گے۔ کچھ 2-3 دن وہاں خیمہ لگانے کے بعد یہ واپس آئیں گے، شام کی سرحد پر آ جائیں گے۔ شام کو تباہ و برباد کرنے کے بعد شامی سربراہ حکومت جو ہے غاروں میں چھپ جائے گا، پھر یہ مصر پر حملہ کر دیں گے، شام والوں کو کہیں گے حکومت بناؤ۔ اس وقت جو حکومت بنانے میں کامیاب ہوگا اسے سفیانی کہتے ہیں، کیونکہ اولاد سفیان، ابو سفیان کی اولاد سے بڑی محبت رکھے، یعنی وہ یزید اور معاویہ سے بڑی محبت رکھنے والا ہوگا۔ صحیح معنی سچا پکا مولوی صاحب تمہارے نزدیک وہ سچا پکا مسلمان صحابہ کا دل دادا ہوگا۔ اور وہ مسجد کوفہ میں جمعہ کے روز کو جب خطبہ دے گا تو جسے باب الفیل، مسجد کا دروازہ اسے باب الفیل کہتے ہیں، میرا خیال ہے اب اسے باب الاسدیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی کوفہ میں جائے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا باب الاسدیہ یا باب الاسد، تو وہ باب الاسدیہ جو ہے اس سے لے کر صابن کی دکانوں تک میں نے نہیں دیکھی، میں وہاں پہنچا تو نہیں ہوں،
میں کوفہ تو گیا ہوں، مگر میں وہاں صابن کی دکان تک نہیں پہنچا، تو وہاں تک سڑک کے دونوں طرف نامور شیعان علی کے سر لٹکے ہوئے ہوں گے، اسلام کو رنگ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تمہارا اسلام ہے۔ تو اتنی قتل و غارت وہ کرائے گا کہ لوگ نماز پڑھنا مسجد میں چھوڑ دیں گے، تو گھروں میں نماز پڑھیں گے، اپنا مذہب چھپا لیں گے۔ اور ایک سید زادہ امام حسن کی اولاد سے وہ حج کا قافلہ لے کر مکہ جا رہا ہوگا، سفیانی کو پتہ چلے گا تو وہ راستے میں اس سید کو گھیر کر قتل کر دیں گے، وہ شہید ہو جائے گا، اس کے تمام آدمی شہید ہو جائیں گے۔ اس سید زادے کے قافلے میں سے ایک آدمی بچے گا، وہ مکہ پہنچے گا، ایک سفیانی کا بچے گا، وہ سفیانی کے پاس آئے گا، تو وہاں جب آئے گا تو اس کو وہ حوال سنائے گا، اور وہ جو سید زادہ کے قافلے سے بچ کر مکہ جائے گا وہ امام مہدی سے ملاقات کرے گا اور وہ اسے احوال سنائے گا۔ امام مہدی حج پر ہوں گے، مدینہ سے مکہ معظمہ میں امام مہدی علیہ السلام بڑے خوف و ہراس کی صورت میں آئیں گے، کیونکہ ہر طرف دشمن کا خطرہ ہوگا۔ تو امام آ کر حج کریں گے، وہاں امام اپنے ظہور تو ہو چکا ہوگا، اپنی جنگ کا جہاد کا اعلان کریں گے۔ 313 آدمی ان حاجیوں میں سے نکلیں گے، جن میں سے کوئی ایک دو اس ملتان پاکستان کے بھی 2 آدمی شاید ساتھ ہوں گے، کوئی ایک انڈیا سے ہوگا، اور باقی جو ہے 310 اور ملکوں سے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہوں گے، تو ادھر ایک سمرقند سے ایک جنرل ہوگا جو سمرقند سے آئے گا، اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، وہ امام مہدی سے پہلے اپنے آنے سے پہلے بھیجے گا، وہ سفیانی سے خوب قتال کرے گا، جنگ کرے گا۔ اور ادھر سفیانی جو اپنی 6000 فوج شہر بصرہ میں بھیجے گا کہ جاؤ شیعان علی کو تلاش کرو۔ جب وہ 6000 فوج بصرہ میں آئے گی، شیعان علی پہلے ہجرت کر چکے ہوں گے، شہر سے نکل چکے ہوں گے، کیونکہ اس لیے کہ اس وقت قحط کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے وہ اس شہر کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ باقی لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہوں گے کہ 6000 فوج سفیانی کی داخل ہوگی، اوپر سے امریکہ ایٹمی حملہ کر دے گا، وہ 6000 فوج میں بصرہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے سمرقند سے آیا ہوا وہ شعیب بن صالح سفیانی کو نیست و نابود کر دے گا۔ امام مسجد دمشق میں آئے گا، مسجد دمشق کی غربی جانب جو دیوار ہے وہ بمباری کی وجہ سے زمین کے نیچے دھس چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا وہ ایک دمشق کے شرقی جانب یعنی مشرق کی طرف سے ایک ہوائی اڈہ ہے، اس ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ مسجد دمشق میں آئیں گے، نماز کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہونے والی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ مسجد میں داخل ہوں گے، امام آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے اور اسے سینے سے لگائیں گے اور اسے کہیں گے کہ آؤ امامت کراؤ، نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا امام میں اقتدا کرنے آیا ہوں، میں امامت کرانے نہیں آیا۔ تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے اقتدا کریں گے، اور میں اگر کہوں کہ اور نبی بھی ہوں گے تو تم مولوی صاحب نہیں مانے گا، مولوی صاحب سے منوانا تو یہ تو بہت مشکل بات ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ناممکن ہے۔ یہ وہی تسلیم و رضا کا جس میں مادہ ہوتا ہے، وہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں جن میں عقل ہوتی ہے۔ تو یہ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف مقرر کریں گے، پھر جنگ شروع ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کنٹرول روم میں ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام مغربی اقوام کے ذرائع مواصلات کو اور کمپیوٹر کو جام کر دیں گے، وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ پھر وہی بندوق کی بس یا توپ وغیرہ کی لڑائی ہوگی، البتہ مسلمان میزائل وغیرہ مار رہے ہوں گے، مسلمان میزائل چلا رہے ہوں گے، ان کے کوئی نہ کوئی کمپیوٹر کام کر رہے ہوں گے۔ جتنی مغربی اقوام آئے گی وہ تہس نہس ہو جائے گی، ایک آدمی بھی بچ کر نہیں جائے گا۔ حضور نبی کریم کی حدیث ہے کہ اس نے صحابہ سے فرمایا تمہیں ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جن کے جوتے بالوں کے منہ ڈھالوں کے ہیں، اس سے مراد پاکستان ہے، کیونکہ ان کے جوتے بالوں، یہ ایسی قوم ہے جس کا گزارا قرض پر ہے اور اپنے ہر الزام کا دفاع اپنے منہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ بجائے ڈھال کر ان کا منہ استعمال کریں گے، اپنا دفاع منہ سے باتوں سے کریں گے۔
تو پھر اس کے بعد عراق کے شہر بصرہ پر ایٹمی حملہ ہوگا، اور اسی طرح وہ جو سفیانی ہوگا اس کی حکومت 9 یا با اختلاف روایت 11 مہینے ہوگی، اس کے بعد سفیانی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دنیا کے تمام دہشت گرد جو اس کی مدد پر ہوں گے سب کے سب تباہ و برباد صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد امریکہ مصر کو تخت و تاراج کرنے کے بعد واپس پلٹے گا تاکہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے۔ پھر امریکہ اقوام متحدہ کی تمام فوجیں، اور یہ پاکستان کی فوج بھی اور ترکی بھی، وہ اقوام متحدہ کی فوج میں امام سے ترکی بھی جنگ کرے گا، اور اسی طرح یمن کی ایک تنظیم ساتھ ہوگی، وہ دجال کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح ترکی بھی ہوگا، اسی طرح یہ پاکستان کی فوجیں بھی ہوں گی، تو باقی دنیا غیر مسلم فوجیں ہوں گی۔ جب یہ مکمل فوجیں تباہ ہو جائیں گی، پھر ایک ایلچی برطانیہ سے، ایک امریکہ سے، اور ایک ایلچی ہوگا اقوام متحدہ کا۔ یہ دنیا میں اور فوج اور ہتھیار جمع کریں گے، وہ بھی آئیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی واپس نہیں جائے گا، وہاں سے بحری بیڑے آئے ہوئے جنگی جہاز اور تمام جنگ سامان حرم سب یہیں رہ جائے گا، سب کے سب یہیں دفن ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ان کی لاشیں درندے اور پرندے کھاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی۔ مقام لد پر جا کر امام مہدی علیہ السلام اقوام متحدہ کو توڑ دینے کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا وبا پھیلے گی، تقریباً 3/4 دنیا مر جائے گی، 1/4 آبادی دنیا کی باقی رہے گی۔ اس وقت مال و اسباب اتنا زیادہ ہوگا فراوانی سے کہ اگر سونے کی کوئی ڈلی سڑک پر ہوگی تو کوئی مومن اسے لات سے ایک طرف ہٹا دے گا کہ کسی کو یہ اٹک نہ جائے، کوئی گر نہ پڑے، اٹھائے گا نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے رقبے ایسے آباد ہوں گے، دریا ایسے ہوں گے، نہریں ایسے ہوں گی، سڑکیں ایسے ہوں گی، مشینیں ایسے ہوں گی، ملیں ایسے ہوں گی، تمام مواصلات، تمام وسائل روزگار ایسے ہوں گے، بندے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے امام مہدی کے حالات جو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات منگوا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔